اور یاد رکھنا عقیدہ پتہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نہیں فرماتے میری قبر اتنی کھودنا میں کھڑا ہو جاؤں، اتنی قبر کھودنا میں کھڑا ہو جاؤں. کہا گیا کہ قبر تو اتنی ہوتی ہے کہ بندہ بیٹھ جائے، یہ کھڑے ہونے والا معاملہ. فرمایا اس لیے کہ میں نے نبی کا فرمان پڑھا ہے کہ حضور قبر میں آئیں گے. احمد رضا نہیں چاہتا کہ جب میرے آقا آئے میں بیٹھا رہوں، میں چاہتا ہوں میں کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام پڑھ کر ان کے استقبال کرتا ہوں. میرے بھائی بزرگوں، درود پڑھے، دن رات پڑھے، جب موقع ملے مصطفیٰ کی بارگاہ اقدس میں درود. اور ایک بات یاد رکھنا، روایات میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ اگر کوئی چیز تمہیں بھول جائے، اگر کوئی چیز بھول جائے تو میرے نبی پہ درود پڑھا کرو، وہ چیز یاد آ جائے گی. یہ نسخہ ہے، درود پڑھنے سے بھولی ہوئی چیز بھی یاد آ جاتی ہے. اور یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی برکت سے ہی حضرت شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو چادر عطا فرمائی تھی. امام شرف الدین بصیری علیہ الرحمہ بیمار ہو گئے، فالج کا نقص ہو گیا. آپ نے کلام لکھا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا. اپنے گھروں میں پڑھا کرو، برکتیں ملے گی. یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھا کرو. تو خالق کائنات نے کہ یہ جو درود پاک ہے، یہ جو کلام ہے، یہ جو نعت میرے نبی کی لکھی ہوئی ہے. امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے، آپ کو فالج تھا، تو آپ نے یہ کلام لکھا. ایک دن مقدر کا ستارہ چمکا، قمری والے کی زیارت ہو جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، کہتے ہیں بصیری وہ جو نعت میری لکھی ہے وہ تو سنا ذرا. تو امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی عنہ نے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. یہ تو میں نے 3 شعر پڑھے، بہت زیادہ شعر ہے اس کے. فرمایا کہ یہ کلام جب حضرت کریم نبی پاک کی بارگاہ اقدس میں امام بصیری علیہ الرحمہ نے یہ کلام سنایا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے اظہار تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بصیری جی یا رسول اللہ کیا مانگتا ہے، مانگ تجھے اس کی بدلے میں کیا عطا کروں. تو امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فالج ہے، اگر ہو سکے تو اس سے شفا روا عطا فرما دے. امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا دست قدرت والا ہاتھ، ید اللہ والا ہاتھ، یہ پیارا خوبصورت چمکتا ہوا ہاتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام بصیری کے جسم اطہر پر لگایا تو اللہ نے شفا عطا فرمائی. اور خواب کے اندر امام بصیری کو آپ نے چادر عطا فرمائی. جب آپ کو ہوش آیا، آپ کے جسم اطہر پر وہ جسم جو بالکل نقارہ ہو چکا تھا صحیح ہو گیا، اور اس کے بعد آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے جسم سے خوشبو بھی محسوس کر رہے تھے. اور امام بصیری رحمت اللہ تعالی نے دیکھا کہ جو نبی نے خواب میں چادر عطا فرمائی تھی وہ آپ کے کندھے مبارک پہ پڑی ہوئی تھی، وہ آپ کے کندھے مبارک پہ پڑی ہوئی تھی. تو امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی نے اس کلام کا نام ہی رکھ دیا قصیدہ بردہ شریف. بردہ چادر کو کہتے ہیں عربی کے اندر. فرمایا یہ وہ کلام ہے کہ جس کی برکت سے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شفا بھی عطا فرمائی تھی، اور خالق کے کائنات کے محبوب نے یہ مجھے خواب میں عطا فرمائی تھی.